السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم تھائی لینڈ کے دارالخلافہ بینکاک میں موجود ہیں اور ہم بینکاک سے بذریعہ گاڑی سفر کریں گے ملیشیا کے سرحدی شہر پڈانگ بیسار کی طرف۔ تو آئیے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، بینکاک شہر سے پڈانگ بیسار سرحد کا کل فاصلہ 980 کلومیٹر کا ہے، جس کو بذریعہ گاڑی طے کرنے کے لیے آپ کو لگ بھگ 14 گھنٹے درکار ہوں گے۔ ناظرین، اس میں وہ اضافی وقت شامل نہیں جو آپ کو گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے، نماز پڑھنے، کھانے اور دیگر تقاضوں کے لیے درکار ہوگا، اور اگر اس کو آپ شامل کر لیجئے تو یہ کل ملا کے 16 گھنٹے کا سفر بن جائے گا۔ ناظرین، عمومی طور پر سڑکوں کی حالت بہت بہتر ہے اور آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ سڑکوں پر کچھ جگہوں پر روشنی بالکل نہیں ہے، اس لیے رات کے اندھیرے میں سفر کرنے سے گریز کیجیے۔ جان و مال کی حفاظت کے حوالے سے کوئی فکر یا پریشانی کی ضرورت نہیں، کیونکہ تمام رستہ اور دونوں ممالک سیاحوں کے لیے محفوظ مقامات تصور کیے جاتے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ تھائی لینڈ میں حلال کھانا کم جگہوں پر ملتا ہے۔ تھائی لینڈ میں کوئی بھی فاسٹ فوڈ چین حلال نہیں، جیسے KFC، پیزا ہٹ، برگر کنگ، میکڈونلڈ وغیرہ۔ پھر حلال کھانے کے ہوٹل جو ہیں وہ بھی کم جگہوں پر ہائی وے پر آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ ہوٹل پیٹرول اسٹیشن کے ساتھ نہیں ہیں اور ان کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو مزید وقت درکار ہوگا، جس میں آپ کا قیمتی وقت ضائع ہو سکتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ آپ کو ہر پیٹرول اسٹیشن پر کچھ نہ کچھ حلال اشیاء کھانے پینے کے حوالے سے ضرور مل جائیں گی، جیسے چپس، بسکٹ، جوسز، ریڈی ٹو ایٹ فروزن سینڈوچز وغیرہ۔ اور اگر آپ کی بھوک ان اشیاء سے نہیں مٹ سکتی تو پھر بہتر یہی ہوگا کہ آپ گھر سے کچھ نہ کچھ من پسند کھانا ساتھ ضرور لے کر چلیں۔ ہم نے بھی یہی کیا اور بہت یہ فائدے ہمارے سفر کی تیاری مکمل ہے، اور اس کے اندر ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے جو ہے وہ شامی کباب اور پراٹھے کے یہ رول ہیں، یہ آملیٹ ہے، یہ شامی کباب اور کچے قیمے کے کباب ہیں، یہ بیف پیٹی برگر ہیں وتھ چیز، اور یہ ایگ سینڈوچز ہیں، ایگ رولز ہیں۔ یہ ہم ساتھ میں آئس باکس لے کے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر ہمارے وہ آئٹمس ہیں جن کو برف یا ٹھنڈک کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر ہم نے جوسز رکھے ہیں، یہ فلیورڈ دہی ہے، کولڈ ڈرنکس ہیں، یہ وہ ہے دودھ کی بوتلیں، اور برف رکھی ہوئی ہے، یہ کچھ پھل، یہ وہ ہے ناشپاتیاں کاٹ کے رکھی ہوئی ہیں، اور یہ اسپیگیٹی ہے دن میں کھانے کے لیے، اور یہ کچھ کینو ہم نے رکھ لیے ہیں ٹھنڈے کر کے، کہ رستے میں جو ہے وہ ہم کھاتے ہوئے جائیں گے۔ ناظرین، پڈانگ بیسار کی سرحد روزانہ صبح 5 بجے تھائی لینڈ وقت کے مطابق کھلتی ہے اور رات 9 بجے تھائی لینڈ وقت کے مطابق بند ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ کو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ سرحد بند ہونے سے کم 1 گھنٹہ پہلے وہاں پہنچ جائیں۔ آئیے ناظرین، اب ایک نظر ڈالتے ہیں ان قانونی تقاضوں پر جن کو آپ نے پورا کرنا ہے سرحد پار کرنے سے پہلے۔ پاسپورٹ جس میں کم از کم 6 مہینے کی ایکسپائری باقی ہو، ملیشین ویزا، ڈرائیونگ لائسنس جو کہ ملیشیا میں قابل قبول ہو، انٹرنیشنل ٹرانسپورٹ پرمٹ یا پرپل بک، وہیکل انسپیکشن سرٹیفکیٹ، ملیشین کار انشورنس پالیسی، کار نمبر پلیٹ اور رجسٹریشن پلیٹ سٹیکرز، اور دوران سفر خرچ کے لیے مناسب رقم۔ ناظرین، اس وقت ہم تھائی لینڈ کے سرحدی شہر پڈانگ بیسار پہنچ گئے ہیں۔
اور یہاں سے ہم تھائی لینڈ ملیشیا کی سرحد کو پار کریں گے۔ ناظرین، الٹے ہاتھ کی طرف جو ہے وہ تھائی لینڈ کا کسٹمز کا امیگریشن کا دفتر کی عمارت آئے گی۔ ناظرین، یہ الٹے ہاتھ کی طرف جو پہلا دروازہ آ رہا ہے یہ تھائی لینڈ سے اخراج کرنے والوں کے لیے ہے، اور یہیں سے ہم داخل ہو کر بقیہ کارروائی مکمل کریں گے۔ کچھ آگے چل کر دوسرا دروازہ آئے گا پڈانگ بسار کسٹم ہاؤس کا۔ یہ دوسرا دروازہ تھائی لینڈ میں آنے والوں کے لیے ہے جو ملیشیا سے تھائی لینڈ آنا چاہتے ہیں۔ اور سب سے آخر میں جو تیسرا دروازہ ہے وہ مال بردار ٹرکوں اور ٹرالروں۔ ناظرین، آئیے اب ہم تھائی لینڈ سے ملیشیا سرحد پار کرنے کا طریقہ کار دیکھتے ہیں۔ ناظرین، آپ پہلے والے دروازے سے اندر جائیں گے اور اپنی گاڑی کھڑی کر کے امیگریشن دفتر کی طرف جائیں گے۔ گاڑی کھڑی کرنے کے مخصوص جگہیں امیگریشن دفتر کی عمارت کے دونوں اطراف موجود ہیں، جو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، امیگریشن دفتر سے آپ TM6 فارم لے کر پر کریں گے اور امیگریشن کی قطار میں لگ جائیں گے۔ اپنی باری آنے پر اپنا پاسپورٹ، ویزا اور پر کیا ہوا TM6 فارم امیگریشن افسر کے حوالے کیجیے۔ ہو سکتا ہے متعلقہ افسر آپ سے کچھ سوالات پوچھے، ان کا مناسب جواب دیجیے اور پھر اپنی تصویر کھنچوائیے اور انگلیوں کے نشانات بھی محفوظ کروائیے۔ آخر میں فیس جمع کروائیے۔ فیس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں: گاڑی کے ڈرائیور کے 25 بات اور سواری کے 5 بات، موٹر سائیکل ڈرائیور کے 10 بات اور سواری کے 3 بات۔ فیس بھرنے کے بعد متعلقہ افسر آپ کے پاسپورٹ پر داخلے کی اسٹیمپ اور TM6 کارڈ پر اسٹیمپ لگا کر آپ کو واپس کر دے گا۔ یہاں سے آپ آگے بڑھیے اور سامان کا معائنہ کروانے والی مشینوں سے ہوتے ہوئے امیگریشن دفتر سے باہر جانے والے دروازے سے رخصت ہو جائیے۔ ناظرین، ہمیں سامان کو ساتھ لانے کی ضرورت نہیں پڑی اور ہم نے وہاں موجود افسر سے مزید تصدیق بھی کر لی کہ کیا ہم اپنا سامان گاڑی سے لے کر آئیں معائنہ کروانے کے لیے، جس پر انہوں نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام کارروائی مکمل ہونے کے بعد آپ گاڑی میں بیٹھ کر امیگریشن دفتر کی عمارت اور چیک پوائنٹ بوتھ سے گزرتے ہوئے سامنے بنے ہوئے نیلے رنگ کے سرحدی دروازے کو پار کر جائیے۔ ناظرین، اب آپ ملیشیا کی سرزمین پر موجود ہیں۔ اس سرحدی شہر کا نام بھی پڈانگ بسار ہے، جو کہ ملیشیا کے پرلس نامی صوبے کا حصہ ہے۔ ناظرین، گو کہ ہم ملیشیا کی سرزمین میں داخل ہو گئے ہیں، لیکن ابھی ملیشیا کی سرحد پار کرنے کی کارروائی باقی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ملیشیا کی سرحد پار کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ ملیشیا کی امیگریشن کارروائی زیادہ آسان اس لیے ہے کہ یہاں آپ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی ساری کارروائی بآسانی مکمل کر سکتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ملیشیا کے امیگریشن بوتھس ڈرائیو تھرو کی سہولت فراہم کرتے ہیں۔ اپنی گاڑی کو کسی بھی قطار میں لگا لیجئے اور اپنی باری کا انتظار کیجئے۔ اپنی باری آنے پر
اپنا پاسپورٹ اور ویزا متعلقہ امیگریشن افسر کو دیجیے۔ پوچھے گئے سوالات کا مناسب جواب دیجیے۔ اپنی انگلیوں کے نشانات محفوظ کروائیے۔ کارروائی مکمل ہونے پر متعلقہ افسر آپ کے پاسپورٹ پر داخلے کی اسٹیمپ اور ویزے پر مستعمل ہونے کی اسٹیمپ لگا کر دونوں چیزیں آپ کو واپس کر دے گا۔ امیگریشن کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد آپ گاڑی آگے بڑھائیے اور JPJ کا دفتر جو کہ امیگریشن بوتھس کے فوراً بعد آتا ہے وہاں جائیے۔ گاڑی کو آپ سیدھے ہاتھ پر بنائے گئے مخصوص جگہ پر کھڑی کر کے JPJ کے دفتر جائیے۔ کاؤنٹر سے ICP کا فارم لیجیے اور اس کو پر کر کے اپنا پاسپورٹ، ویزا، ڈرائیونگ لائسنس، بلو بک، انٹرنیشنل ٹرانسپورٹ پرمٹ یا پرپل بک، وہیکل انسپیکشن سرٹیفکیٹ اور ملیشین کار انشورنس پالیسی کاؤنٹر پر موجود افسر کو دیجیے۔ متعلقہ افسر آپ کی گاڑی کا چیزس نمبر اور گاڑی کی نمبر پلیٹ اسٹیکرز جو کہ آگے اور پیچھے لگی ہوں گی ان کو چیک کرے گا۔ تمام کارروائی مکمل ہونے کے بعد متعلقہ افسر آپ کو ICP کا سرٹیفکیٹ جاری کرے گا جس کو آپ نے حفاظت سے گاڑی کے کاغذات کے ساتھ گاڑی میں ہی رکھنا ہے۔ اگلی دفعہ اگر آپ کا دوبارہ ملیشیا آنا ہوا تو اس ICP کی ضرورت پھر پڑے گی۔ بالآخر تمام کارروائیاں مکمل ہوئیں اور اب آپ قانونی طور پر ملیشیا میں گھوم پھر سکتے ہیں۔